بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے دینی تصورات کو بہتر کرے، وہ اپنے مذہبی علم کو بڑھائے، اپنے دینی مذہبی رجحانات کی تنقیح کرے، وہ اس بات کو جانے کہ اللہ تعالیٰ کے اس سے کیا مطالبات ہیں، خدا کی منشا کیا ہے، اس کی یافت ہو، خدا کی خواہش کیا ہے، اس کو دریافت کیا جائے۔ اس سلسلے میں لوگ مختلف اہل علم علماء سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان کے لیکچر سنتے ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کے لٹریچر اور کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ ہم لوگ دین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے دنیا بھر میں جب جاتے ہیں اور لوگوں کو مذہبی علم اور دینی تصورات سے آگاہ کرتے ہیں تو ایک سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایک بہت لمبے عرصے سے اس مشق میں، اس پریکٹس میں شریک ہیں کہ وہ مختلف اہل علم علماء سے اپنے دینی علم کو بہتر کر رہے ہیں، مختلف اداروں میں جا رہے ہیں، مختلف لٹریچر اور ویڈیوز کو دیکھنے میں وقت صرف کر رہے ہیں، لیکن ان کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی نمودار نہیں۔ یعنی یہ دینی تصورات اور علم اور رجحانات اور مذہبی اختلافات اور شریعت کے تقاضے یہ جان لینے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی نمازوں میں پابندی آتی، ان کے رویوں کے اندر بہتری آتی، ان کی بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خاندان، معاشرے کے ساتھ گفتگو، معاملات اور کاروبار، ہر چیز میں ایک دوسرا طرز عمل سامنے آتا۔ لیکن وہ شکوہ یہ کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیا وہ ریزن ہے کہ ہم اگرچہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اگرچہ ہم علماء سے اور مختلف اہل علم شخصیات سے اور اداروں سے منسلک ہیں، اپنے وقت کا بھی اثار کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں بھی قربان کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ تبدیلی نمودار نہیں، وہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ کیسے نظر آئے؟ تو میں آج مختصراً اس پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ مذہبی تعلیم حاصل کرنا، مذہبی علم کو بہتر بنانا، یہ ہر مسلمان کے لیے بالکل اسی طرح ضروری ہے جیسے ایک انسان کے لیے ہوا پانی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس کے ہم نے حضور پیش ہونا ہے، تو پھر ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس کی تعلیمات اور اس کے جو احکامات ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ لیکن یہ جو مطالعہ ہے اور دینی علم کو بڑھانے کا عمل ہے، یہ عمل ایک دو دھاری تلوار ہے۔ اگر تو آپ اس عمل میں اس تصور کو لے کے شریک ہوتے ہیں کہ آپ نے اصل میں مذہب کا جو نصب العین، مذہب کا جو ہدف، مذہب کا جو آدرش اور مذہب کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنا ہے، تو وہ تو ہے تزکیہ، وہ تو ہے پیوریفیکیشن، وہ تو ہے آپ کی شخصیت کے اندر اس صلاحیت کا ظہور پذیر ہونا کہ آپ جس کا جو حق ہے وہ ادا کریں، خدا کا حق خدا کو ادا کریں، بندوں کا حق بندوں کو ادا کریں۔ لیکن اگر یہ تصور لے کر آپ ان دینی اداروں اور رجحانات کا مطالعہ نہیں کرتے تو اس کا ایک بہت منفی نتیجہ نکلتا ہے۔ وہ منفی نتیجہ یہ ہے کہ آپ اگرچہ مذہب کا علم حاصل کر لیتے ہیں، اگرچہ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں معاملے میں گاندھی صاحب نے کیا کہا تھا اور فلاں معاملے میں ڈاکٹر اسرار کا کیا اختلاف تھا اور فلاں معاملے میں مودودی صاحب اور مولانا اشرف علی تھانوی کیا کہتے ہیں، لیکن یہ سارا علم دراصل ایک نوعیت کی ذہنی عیاشی بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جگہ پہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو مذہبی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، چند ہی دنوں میں وہ آپ کو بحث و تکرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ آپ کو مباحثے و مناظرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے رجحانات اور اپنے جو مذہبی افکار ہیں ان کی برتری ثابت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بھائی ہماری نظر میں تو گاندھی صاحب نے فلاں موضوع پہ سب کو چپ کرا دیا اور فلاں آدمی کے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو یہ سارا عمل جو ہے یہ مذہب کا جو ہدف یا نصب العین تھا اس تک پہنچانے کے بجائے آپ کو اس سے دور کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ اور اس میں جو ایک بیماری لاحق ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کو اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ایک دینی ماحول کے اندر ہوتا ہے، روزانہ مذہبی بحثیں کر رہا ہے، روزانہ مذہبی رجحانات کا مطالعہ کر رہا ہے، مذہبی لوگوں کے حوالے دے رہا ہے، لیکن شخصیت کے اندر جو تبدیلی آنی چاہیے تھی وہ نمودار نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ وہ مذہبی علم قیامت کے دن گلے کا طوق بن جائے گا۔ اللہ کے نزدیک ایک انسان کی نجات کا کرائیٹیریا اور دارومدار یہ نہیں ہے کہ ایک انسان نے گاندھی صاحب کے صحیح افکار کو فالو کیا یا دوسرے نے مودودی صاحب کے صحیح افکار کو فالو کیا۔ انسان اپنے علم کو بڑھاتا ہے، اپنے رجحانات سے تعلق کا اظہار بھی کرتا ہے، لیکن یہ سب اگر خدا کی منشا کی یافت اور خدا کی خواہش کی
دریافت میں کیا جائے تو یہ فائدہ مند ہے، یہ سود مند ہے، ورنہ یہ سارا عمل، یہ ساری مشق ایک کار عبث ہے، ایک نوعیت کی ذہنی عیاشی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس دینی علم کو حاصل کرنے سے پہلے تو شاید خدا کے سامنے ہمارا یہ عذر ہو کہ ہم جانتے نہیں تھے، لیکن یہ دینی علم اور رجحانات اور شخصیت سے تعلق اور اداروں میں آنے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا حساب کتاب میں اور مشکل آ گئی ہے کہ اللہ یہ کہیں گے کہ تم تو دین کا علم جانتے بھی تھے۔ تو جس وقت یہ کیفیت پیدا ہو تو کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ اس مشق کو کچھ عرصے کے لیے معطل کر، روک دے۔ یعنی جس مشق کو آپ حاصل کر رہے تھے، جو کام آپ کر رہے تھے کہ دین کا علم حاصل کیا جائے تاکہ شخصیت میں بہتری آئے، وہ نہیں پیدا ہو رہی، تو گویا اب یہ کام رک جانا چاہیے، اور رک کر توجہ خود احتسابی کی طرف، توجہ اس صحبت کی طرف ہو جہاں پر جا کر آپ اپنی شخصیت کی جو باطنی تطہیر ہے آپ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے جو یہ صلاحیت رکھی ہے کہ آپ اپنا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو پیوریفائی کریں، اس کو ریفریش کیا جائے۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا جائے جو علمی گفتگو نہیں کر رہے یا مذہب کا علمی مطالعہ نہیں کروا رہے، بلکہ وہ مذہب کا جو نصف العین ہے، مذہب کا جو مقصد ہے، مذہب جو شخصیت اور جو کردار آپ میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اس پر توجہ دے رہے ہیں۔ تو یہ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اور ہم دین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے جب دنیا میں جا کر لوگوں کو مذہب کا علم دیتے ہیں تو ان کا یہ شکوہ بھی سامنے آتا ہے کہ ہم اگرچہ یہ علم بہت عرصے سے حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں شخصیت کے اندر کوئی بہتری نہیں، اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہو رہا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ دین کا مقصد اور دینی علم کا مقصد آپ کے ان رجحانات کی تطہیر ہے جو آپ کو اللہ سے جوڑ سکے۔ اگر کوئی دینی علم، کوئی دینی ادارہ، کوئی دینی مذہبی لٹریچر آپ شب و روز پڑھ رہے ہیں اور وہ آپ کو بہت متاثر کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے کردار، آپ کی شخصیت، آپ کے معاملات، آپ کے خدا سے تعلق پر اثر انداز نہیں ہو رہا، تو یاد رکھیں کہ قیامت کے دن آپ کی یہ جدوجہد اور آپ کی یہ مشق اور آپ کی یہ صحیح آپ کو خدا کے ہاں جواب دہ ٹھہرائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص جس کے دینی رجحانات اتنے صاف نہ ہوں، بہت دھندلے ہوں، لیکن وہ عمل میں بہت پکا ہو، تو وہ آپ سے آگے نکل جائے گا، اور آپ اپنے بہت مضبوط اور مستحکم مذہبی رجحانات کو رکھتے ہوئے بھی قیامت کے دن اس سے پیچھے رہ جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کی عدالت میں جو امتحان ہے وہ اس بات پر نہیں ہوگا کہ آپ کس شخصیت سے منسلک ہیں، بلکہ امتحان اس بات پر ہوگا کہ دنیا کے اندر آپ نے اپنی عملی زندگی میں کس درجے میں خدا کی تعلیمات پر عمل کیا ہے۔